السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 98 کا پارٹ 4 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ دھوپ آج زوروں پر تھی، چمکیلی اور تیز۔ سیاہ چادر اچھی طرح اوڑھے اس کچے پکے گھر کے سبز رنگ کے اس دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ بھابھی، گل مکئی کی پکار پر اس کے قدم رکے تھے۔ زمر نے پلٹتے ہوئے گل مکئی پر نگاہ ڈالی۔ میں ذرا قبروں پر جا رہی ہوں۔ قبروں پر؟ گل مکئی کی آنکھیں سکڑی۔ ہاں، اپنے بڑوں کی قبروں پر، فاتحہ پڑھنے جا رہی ہوں۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ زمر خان تلخ ہوئی تھی، اس کا بھائی کم تھا اس پر پابندیاں لگانے کے لیے۔ اب یہ سوال و جواب کر رہی تھی۔ وہ گل رانا کو کینہ تو اس نگاہوں سے گھورتے سوچ رہی تھی، بھابھی ہم تو اس لیے کہہ رہا تھا، لالا کو پتہ چلا وہ غصہ ہوگا۔ وہ زمر کے سرد نگاہوں پر گڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ اچھا، تم جو سعید سے ملاقاتیں کرتی ہو تب تمہیں اس کا ڈر نہیں ہوتا؟ گل مکئی کی رنگت نچڑ گئی تھی۔ وہ فق رنگت سے مجسمہ بنی زمر کو دیکھ رہی تھی۔ اتنا تمہارا لالا پھنے خاں؟ زمر خان تلخی سے سر چھٹک کر رہ گئی تھی۔ خود سے زیادہ تو اس سے التمش خان زیادہ پیارا نہ تھا۔ اسے اس کی بہن کی کیا پرواہ؟ تمہارا لالا شہر گیا ہے، ابھی نہیں آن مرے گا وہ۔ اگر بالفرض آپ ہی جاتا ہے، اسے کہنا میں اپنے رشتہ داروں کے قبروں پر گئی ہوں۔ عقل ہوئی تو میرا یہاں بیٹھ کر انتظار کرے گا، ورنہ میرے پیچھے آیا تو ادھر کسی پہاڑ سے دھکا دے دوں گی۔ زمر خان نے ہر بات پر گل مکئی زرد رنگت کے ساتھ سر ہلا رہی تھی۔ زمر خان اپنے چہرے پر چادر ہی سے نقاب کرتے تیزی سے دروازے سے نکل گئی تھی۔ پہاڑوں کے عقب سے چھن چھن کر آتی دھوپ اتنی تیز تھی کہ جسم کو چپ سی رہی تھی۔ وہ تیزی سے چلتی جا رہی تھی۔ اطراف میں گھنے درخت، بڑے بڑے پتھر تھے، بیچ میں چھوٹی سی سڑک تھی۔ اگر یکدم سامنے سے گاڑی آتی تو وہ پیچھے ہو کر اس گاڑی کو گزرنے کے لیے جگہ دینی پڑتی تھی۔ پاس سے گزرتی دو عورتیں جو بڑی بڑی چادروں میں ملبوس تھیں، انہوں نے آنکھیں چھوٹی کیے زمر کو دیکھا۔ زمر خان انہیں دیکھتے نخوت سے آگے آئی برو اچکائی، دوسری طرف دیکھنے لگی۔ التمش کے ساتھ والے گھر سے تھی، ہر وقت دیوار سے جھانکتی پھرتی تھی۔ وہ زمر سے سلام دعا کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھی۔ زمر خان اس کے عقب سے تیزی سے گزرتی چلی گئی تھی۔ ان دونوں کی رنگت خط سے زرد سرخ ہوئی تھی۔ یہ ایسا ہی ہے، نک چڑی، اپنا حسن پر غرور ہے۔ ابھی چند مہینے ہی ہوا ہے، اس لیے اس کا مرد نخرے اٹھاتا ہے۔ جب اوپر نیچے بچہ ہوگا نا، یہ خوبصورتی رہے گا نہ مرد کا محبت۔ زمر خان نے پلٹتے ہوئے انہیں خون اتری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ گھر سے دور آتے وہ نقاب اتار چکی تھی۔ دھوپ کی تپش سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ آلیان خان کا بیٹی ہے، مگر قسمت کا ستم ظریفی دیکھو، اپنا ہی گارڈ سے نکاح ہو گیا۔ اب دن رات چیختا اور اپنے قسمت کو کوستا ہے۔ یہ عشق کا پتنگے اپنا ہی گارڈ سے بڑھانے سے پہلے سوچ لیتی، آج کسی گاؤں کے سردار کا بیوی ہوتا۔ وہ عورتیں نخوت سے بولتی ہی جا رہی تھیں۔ زمر نے جھکتے ہوئے زمین پر پڑا ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا، پوری قوت سے اپنے سامنے کھڑی عورت کے چہرے پر دے مارا تھا۔ پتھر اس کی آنکھ پر لگا تھا۔ وہ آنکھ پر ہاتھ رکھتے چیخنے لگی تھی۔ زمر سے تمسخراتی نگاہوں سے گھورتے بھاگتے ہوئے وہ سڑک عبور کرنے لگی تھی۔ وہ سڑک پر اب بھاگتی ہی جا رہی تھی۔ ڈرتی تو وہ کسی کے باپ سے بھی نہ تھی، مگر اس وقت وہ کسی مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ بڑی مشکل سے آج موقع ملا تھا، نہ التمش جان چھوڑتا تھا، نہ بارشیں جو اس مرتبہ ضرورت سے زیادہ ہوئی تھی۔ آج دھوپ نکلی تھی اور التمش بھی باہر شہر گیا ہوا تھا۔ وہ آلیان خان سے ملنے ہی جا رہی تھی۔ اپنا حق وہ کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ خدا کرے مر جاؤ تم التمش۔ خطرناک راستے سے چڑھائیاں چڑھتے اترتے اس کے لبوں سے کوسنے جاری ہوئے تھے۔ وہ ساتھ دیتا تو اسے چھپ کر نہ جانا پڑتا، وہ کہیں راستے میں نہ مل جائے، اس لیے یہ راستہ اپنانا پڑا جہاں گاڑی نہیں آ سکتی تھی۔ کسی سڑک سے تمہارا گاڑی الٹ جائے، بے درد بے غیرت انسان اپنا دل چھلنی ہو تو کسی کے لیے دعا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ رکتے ہوئے سسک اٹھی تھی۔ وہ گھنی جھاڑیوں میں اٹک سی گئی تھی، کانٹے دار جھاڑیوں میں اس کی چادر اٹک گئی تھی۔ زمر خان نے کھینچ کر اپنی چادر اتاری جو کونے سے پھٹ چکی تھی، مگر چادر کا وہ کانٹوں سے نہ اتار سکی۔ آگے کو ہوتے چادر اتارنی چاہی، کانٹے اس کی انگلیوں میں چپ گئے تھے۔ میرا حق مجھے نہیں لینے دے رہا منحوس انسان، تم اور زاویار ایک ہی جیسے ہو، تم دونوں تڑپ تڑپ کر مرو گے۔ تکلیف سے زمر خان کی آنکھوں میں بھل بھل آنسو بہ رہے تھے۔ چادر سے اپنے آنسو صاف کرتے زاویار بھی اس کی پتواؤں کے زرد میں آیا تھا۔ کچھ عرصہ اور میں تمہاری بیوی رہی، زہر دے دوں گی تمہیں، وہ بلند آواز میں رو رہی تھی۔ التمش اس کے سامنے ہوتا تو وہ اسے اس وقت جان سے مار دیتی۔ وہ پھٹی ہوئی چادر سے اپنے سر پر روڑتی آگے بڑھنے لگی تھی۔ پاؤں میں بھی ایک کانٹا چپ گیا تھا، آستین بھی کانٹوں میں الجھے ذرا سی پھٹ چکی تھی۔ وہ بری طرح پچھتا رہی تھی۔
اسے اس راستے سے آنے کے لیے۔ اسے نہیں لگ رہا تھا وہ اتنے اونچے کٹیلے راستے کو عبور کر سکے گی۔ وہ وہیں پر ایک جگہ بیٹھی رونے لگی تھی۔ چادر سے اپنے آنسو صاف کرتے اس نے گردن ترچھی کرتے دیکھا اپنی حویلی دکھائی دے رہی تھی۔ زمر خان کے بہتے آنسوؤں میں اضافہ ہوا تھا۔ اس پورے گاؤں میں شان و شوکت والی ان کی حویلی ہی تھی۔ وہ حویلی کے عقب میں جتنے بھی گھر تھے وہ چھوٹے چھوٹے دکھائی دیتے تھے، مگر حویلی اتنی دور سے بھی بلند دکھائی دیتی تھی۔ حویلی تک پہنچنے کے لیے اسے ابھی بہت مشکل راستے اترنے تھے۔ مزید چلنے کی اس میں سکت نہ تھی۔ اب نہ وہ پیچھے مڑ سکتی تھی نہ آگے بڑھ سکتی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتے اٹھی، ڈرتے ڈرتے اب وہ خطرناک راستے سے نیچے کی طرف اطراف میں آ رہی تھی۔ اس کا پاؤں بری طرح لٹکڑ آیا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل گری تھی۔ وہ بروقت خود کو نہ سنبھالتی اسے راستے سے نیچے کی طرف لڑکتی ہوئی جاتی تو اس کی ہڈیوں کا سرما بن جاتا۔ زمر خان نے بیٹھتے ہوئے اپنا ٹراؤزر اوپر کی طرف کھسکایا، گھٹنا چھل چکا تھا، خون بہہ رہا تھا۔ وہ وہاں بیٹھی اونچا اونچا رونا شروع ہو چکی تھی۔ زمر بھاری پکار پر اس کی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں سکڑی تھیں۔ وہ جلدی سے اپنا ٹراؤزر نیچے کر گئی۔ وہ اپنی نگاہیں چرا گیا۔ اب دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ زمر خان کے بھل بھل کرتے آنسوؤں میں اضافہ ہوا تھا۔ التمش کی گاڑی اس کے گھر کے ایک دروازے کے سامنے آن رکی تھی۔ فروٹ کے شاپر اس کے ہاتھ میں پکڑے تھے۔ زمر خان کے پسندیدہ ڈرائی فروٹ چلغوزوں کا پیکٹ جو کہ پاؤ کا ہی پیکٹ تھا۔ وہ پیکٹ الگ کرتے اس نے اپنی جیب میں چھپایا تھا۔ گل مکئی کو بھی چلغوزے بہت پسند تھے۔ وہ دیکھ لیتی ہی تو ضد کرتی۔ فی الوقت وہ اپنی بیوی کے لیے ہی لا سکا تھا۔ پاؤ چلغوزے خریدتے ہی اسے دانتوں تلے پسینہ آیا تھا۔ فروٹ مونگ پھلیوں کا شاپر پکڑے وہ گاڑی سے نکلتا گھر کے اندر داخل ہوا تو گل مکئی زرد رنگت کے ساتھ التمش کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا ہے مکئی؟ وہ اس کے پسماندہ چہرے کی طرف دیکھتے پریشان ہوا تھا۔ اتنے شاپر دیکھ کر وہ خوشی سے چیخ اٹھتی تھی۔ آج خاموشی سے وہ شاپر التمش سے پکڑ رہی تھی۔ کچھ نہیں لالا، میرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتے چلی گئی تھی۔ التمش ایک نگاز کی پشت کو دیکھتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ خالی کمرہ دیکھتے وہ باہر صحن میں آیا۔ واش روم کا کھلا دروازہ دیکھتے وہ تیزی سے باورچی خانے کی طرف بڑھا۔ گل مکئی کچن میں چولہے کے آگے بیٹھے گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ اس کا بدن ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ کیا ہوا مکئی؟ گل مکئی نے سر اٹھاتے التمش کو ہراساں نگاہوں سے دیکھا۔ کچھ نہیں لالا، ہمارا سر میں درد ہے، وہ اپنا خوف چھپاتے روندھے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ جاؤ تم آرام کرو، میں بنا لیتا ہوں کھانا۔ التمش نے پنجوں کے بل بیٹھتے مٹی کی ہانڈی سے ڈھکن اٹھایا۔ چنے کی دال میں ابال آ رہے تھے۔ لالا ہم بنا لے گا، روٹیاں بھی تو بنانا ہے۔ وہ دال کو تڑکا لگانے کے لیے مسالہ تیار کرنے لگے۔ مکئی میری جان، سب ہو جائے گا، تم جاؤ آرام کرو۔ التمش کی اتنی محبت پر اس کے بہتے آنسوؤں میں اضافہ ہوا تھا۔ اگر وہ سعید والے معاملے سے باخبر ہو گیا تو؟ اس سے آگے کا سوچتے ہی خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تمہاری بھابھی کہاں ہے؟ وہ دیسی گھی کو کڑھائی میں ڈالے کڑھائی چولہے پر رکھ گیا۔ اس میں لہسن اور ادرک کو باریک باریک کاٹ کر ڈال رہا تھا، ساتھ وہ ہری اور سرخ سوکھی مرچیں ڈال رہا تھا۔ دیسی گھی کے تڑکے سے مٹی کا باورچی خانہ مہک اٹھا تھا۔ گل مکئی لب کاٹتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے کمرے میں ہے تمہاری بھابھی کیا؟ وہ گھر کے باہر ہے۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے اس وقت پرسکون تھا۔ دیسی گھی کے تڑکے پر وہ ابلی دال سٹین کرتے ڈال چکا تھا۔ شٹر شٹر کے شور سے ساتھ انتہا انگیز خوشبو بڑھ چکی تھی۔ گندھے ہوئے آٹے کے باؤل سے وہ پیڑے بنانے لگی، الگ ٹرے میں رکھتے جا رہا تھا۔ گل مکئی شل سی بیٹھی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زمر کے متعلق کیا کہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کیا پوچھا ہے مکئی؟ تھوڑے سے گرم دیسی گھی میں الگ سے ہی پیسی لال مرچیں ڈالتے وہ دال کے اوپر ڈال رہا تھا۔ مرچوں کا دھواں پھیلتا گل مکئی کی سانسوں میں اٹکا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتے کھانستی ہی چلی گئی۔ وہ التمش کے سوالوں سے بچنا چاہتی تھی۔ کیا ہوا مکئی؟ وہ اس کی پشت پر نرمی سے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ گل مکئی کا جی چاہا تھا چیخ چیخ کر بین ڈالے وہ اپنے اتنے اچھے بھائی کو دھوکا دے رہی تھی، مگر وہ سعید کو بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ گلابی ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شال سے ناک پوچھتے وہ سو کر رہی تھی۔ تم جاؤ آرام کرو، اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کھڑا ہوا تھا۔ وہ زمر کو دیکھنے کے لیے باورچی خانے سے نکل گیا تھا۔ گل مکئی جیسے بے سانس ہوئی تھی۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد باورچی خانے میں تھا۔ زمر کہاں ہے؟ اس کی آواز ہڈیاں چٹخانے جیسی سرد تھی۔ دھواں پھر سے گل مکئی کی سانسوں میں اٹکا تھا۔ کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ آواز تیش سے بھری تھی، کنپٹی کی رگیں ابھری ہوئی تھی۔ وہ بھابھی اپنا رشتہ داروں کی قبروں پر گیا ہے، گلے میں پھنسے آنسوؤں کے گولے کے ساتھ بمشکل بتایا۔ قبروں پر؟ وہ تحیر زدہ ہوا تھا۔ وہ تو زندہ کو مرنے کی بددعائیں دیتی تھی، اسے مردوں سے اتنا پیار کیسے ہو گیا جو اتنی دور قبروں والے مقام پر چلی گئی تھی؟ زمر کے دادا دادی تایا کی قبر
یہاں سے کافی دور تھی۔ التمش خانزادہ اپنی پیشانی انگلی سے سہلاتا رہا تھا۔ رنگت آگ کی طرح سرخ تھی۔ وہ تن فن کرتے باورچی خانے سے نکل آیا تھا۔ مگئی کانپتے ہوئے تو چولہے پر رکھی روٹیاں پکانے لگی۔ آج کیا ہوگا؟ قیامت ٹوٹنی تھی یا پھر صرف چیخ و پکار ہونی تھی؟ باورچی خانے کی جیسے ہر چیز ساکن تھی، سوائے گل مکئی کے سوں سوں کے علاوہ اس گھر میں کوئی آواز نہ تھی۔ التمش اپنے کمرے کی چھت کی ٹین والی چادر پر کھڑا دور سے پہاڑوں پر اپنی سرخ آنکھیں جمائے ہوئے تھا۔ اگر وہ قبروں پر گئی ہے تو یہاں سے دکھائی تو دے گی۔ اس راستے پر کچھ عورتیں مرد چلتے دکھائی دے رہے تھے۔ اتنے دور سے وہ ٹھیک سے نظر نہیں آ رہے تھے، مگر زمر خان کو وہ پہچان سکتا تھا۔ ویسے قبروں والے راستے تو دکھائی نہیں دی تھی، مگر ایک پہاڑ کے اونچے ٹیلے پر دکھائی دی تھی۔ کسی مرد کا ہاتھ پکڑتے اس پہاڑ سے نیچے کی طرف اترتے ہوئے۔ پہاڑی علاقوں میں پہاڑ کاٹ کر گھر آبادیاں گاؤں شہر وجود میں آتے تھے۔ وہ گھر پہاڑوں پر ہوتے ہیں، دور سے دیکھو تو وہ گھر پہاڑوں پر ہی بنے دکھائی دیتے ہیں۔ جیسے جیسے آگے بڑھو تو یعنی اپنے گھر آ جاؤ، ایسا لگتا ہے وہ جگہ سیدھی ہے۔ چھت پر ٹیلے پر چڑھتے دیکھو بلند و بانگ پہاڑ ہی پہاڑ دکھائی دیتے ہیں۔ ان پر بنی زگ زیگ سڑکیں گھر دکھائی دینے لگتے ہیں۔ دور سے لوگ بھی چلتے دکھائی دیتے ہیں۔ اتنی دور سے چہرہ واضح نہیں ہوتا، مگر کپڑوں کا رنگ اور اپنوں کو کسی حد تک پہچان لیا جاتا ہے۔ التمش خانزادہ کا خون رگوں میں سکڑ گیا تھا۔ وہ زمر ہی تھی، مگر کسی مرد کے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ۔ التمش خانزادہ کو اپنا بدن کئی حصوں میں کٹتا محسوس ہوا تھا۔ بدن شعلوں میں گر چکا تھا۔ وہ مرد زاویار نہیں تھا، وہ دور سے اتنا پہچان چکا تھا۔ وہ کون تھا جس کے بارے میں سوچ کر ہی التمش کا دماغ تڑک کر کئی حصوں میں تقسیم ہو رہا تھا۔ وہ اپنی نگاہیں پھر گیا تھا۔ وہ یہ منظر مزید دیکھتا تو بے سانس ہو جاتا۔ وہ اپنی جیکٹ کی جیب میں اپنی پسٹل چیک کرتے چھت سے اپنے صحن میں کودا تھا۔ زودار آواز پر گل مکئی کی جان لبوں پر سجی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے باورچی خانے سے باہر آئی۔ التمش خانزادہ گھر کا دروازہ عبور کر گیا تھا۔ گاڑی چلنے کی آواز پر گل مکئی کا دل کانوں میں بجنے لگا تھا۔ وہ شلسی ہوتی برآمدے کی چارپائی پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ زمر خان نے آنکھیں سکیڑے بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑے زرعی خانزادہ کو دیکھا تھا۔ وہ گرے ٹراؤزر پر سفید ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا، بال بے ترتیبی سے پیشانی پر بکھرے، وہ پسینے سے تر تھا۔ وہ یقیناً آج تیز دھوپ کی وجہ سے پہاڑوں پر جاگنگ ورزش کرنے آیا تھا۔ وہ اس کی چوڑی کسرتی ورزشی باڈی کو دیکھتے نگاہیں پھیر گئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زرعی خانزادہ اس کی حالت دیکھتے ششدر تھا۔ زمر خان نگاہیں پھیرے اپنی شال سے اپنی آنکھیں سختی سے رگڑنے لگی تھی۔ اس منحوس مرد کو وہ کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی، جس نے عین نکاح کے وقت انکار کے اس کی اوقات دو کوڑی کی کرتی تھی۔ کاش وقت پیچھے مڑتا، وہ پہلے انکار کر کے اس مرد کی اوقات دو کوڑی کی کرتی۔ زمر خان کی سانسوں میں آگ دہکی تھی۔ میں کچھ بھی کروں تمہیں اسے کیا؟ وہ غراتی ہوئی اٹھی تھی۔ سسکتے ہوئے اسے زرعی خانزادہ کو شانے سے تھامنا پڑا۔ وہ زمر خان کو بازوں سے نرمی سے پکڑے واپس بٹھا گیا۔ زمر خان کے لبوں سے دبی دبی کر آہیں نکل پڑی۔ بتاؤ کہاں درد ہو رہا ہے؟ وہ اس کے پاس ایک پتھر پر بیٹھ گیا تھا، جھک کر اس کے پاؤں میں دیکھنے لگا۔ جوتے میں اس کا پاؤں زخمی نظر آ رہا تھا۔ زمر نے اپنا پاؤں سمیٹتے اس پر اپنی چادر ڈالی۔ جاؤ تم یہاں سے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنا رخ اب زرک کی طرف پھیر گئی تھی۔ زمر تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اس حال میں چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ کزن ہو تم میری، وہ نرمی سے مخاطب تھا۔ کزن؟ ہاں، میرے لیے آلیان اور زاویار مر چکے ہیں، میں تمہیں کیوں کر اپنا کزن سمجھنے لگی؟ وہ نخوت سے سر چھٹک گئی تھی۔ التمش کہاں ہے؟ وہ اس کی تلخ لہجے کو اگنور کر گیا تھا۔ مر گیا ہے، لہجہ مزید کڑوا ہوا۔ سچ میں؟ وہ اس کی طرف مسکراہٹ دبائے دیکھنے لگا۔ میں کب تمہارے ساتھ اتنی فری ہوئی ہوں کہ جو تم مجھ سے یوں مذاق کرنے لگو؟ وہ بری طرح بگڑی تھی۔ زرعی خانزادہ کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ بدقسمتی سے جن عورتوں سے وہ ٹکراتا تھا وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہی ہوتی تھی۔ جاؤ یہاں سے، کسی نے ادھر تمہیں دیکھ لیا تو لگے گا میں تم سے ملاقات کرنے آئی ہوں۔ وہ کراہتے ہوئے اٹھی تھی۔ بیٹھو یہاں پر۔ وہ اسے سخت نظروں سے دیکھتے بازو سے پکڑے بٹھا گیا تھا۔ زمر کراہتے ہوئے بیٹھ گئی تھی۔ زرک نے اپنی جیب سے موبائل نکالتے سگنل چیک کیے۔ میں لالا کو کال کرتا ہوں۔ زرک نے زمر کی حالت دیکھتے زاویار کا نمبر ڈائل کرتے کان سے لگایا۔ زمر نے اس کے ہاتھ سے فون کھینچتے پوری قوت سے پتریلی زمین پر دے مارا۔ فون تو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ زرک ششدر سے اپنے لیٹسٹ آئی فون کو ٹکڑوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے دماغ کی تنابیں ہل رہی تھیں۔ تم یہیں پر مرو، یہ تمہارے لیے ٹھیک ہے۔ وہ اپنے موبائل کے ٹکڑے اٹھاتے نیچے کی طرف اترنے لگا۔ وہ دبی دبی آواز میں سسکنے لگی تھی۔ اپنی بے بسی اور زخموں پر اس کا بین ڈالنے کو دل کر رہا تھا۔
اپنی کراہیں سسکیاں لبوں میں دبا گئی تھی۔ زرق خانزادہ کچھ دیر بعد واپس زمر خان کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے تنہا اس حالت میں وہ کبھی چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ وہ اس کے پاس آتے اس کے سر پر آن کھڑا ہوا تھا۔ وہ گردن اٹھائے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھ ہی رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا لالا کے ساتھ؟ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ تم نے نکاح سے انکار کیا؟ میں زنیشا سے پیار کرتا ہوں۔ میری زندگی میں کسی دوسری لڑکی کی مر کر بھی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ وہ اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ میں بھی تمہارے لیے مری نہیں چاہ رہی تھی۔ تم سے پہلے میں نے تم سے نکاح سے انکار کیا تھا، مگر میرے انکار کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ وہ تڑک کر بولی تھی۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے اپنی تھوڑی کو جانے لگا۔ وہ اس سے نکاح سے انکار کر سکتی ہے ایک پل کے لیے۔ وہ حیران ہوا تھا۔ عظیم بایکر زرق و خانزادہ کو گاؤں کی لڑکی آخر کیسے انکار کر سکتی ہے؟ یہی کہ تم نے مجھ سے نکاح سے انکار کیا، اپنے حصے کی جائیداد لے کر واپس اس حویلی آ گئے، مگر میری ایک غلطی پر مجھ سے سب نے رشتہ توڑ لیا۔ اتنے منافق اور ظالم ہو تم سب۔ وہ لفظ چباتے زرق کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اوکے، کم ٹو دا پوائنٹ زمر، کیا چاہتی ہو؟ لالا تمہیں معاف کر دے کیا؟ وہ ہوتا کون ہے مجھے معاف کرنے والا؟ تمہیں لگتا ہے میں زاویار کی کہ معافی کے انتظار میں بیٹھی ہوں؟ اگر وہ مر بھی گیا قسم کھاتی ہوں میں اس کا مرا ہوا منہ بھی نہیں دیکھوں گی۔ زمر خان کی رنگت آگ کے مانند سرخ ہوئی تھی۔ اتنے بڑے بول مت بولو، لالا ہے وہ ہمارا۔ اپنے لیے یہ سب بکواس کرو کہ تم مر جاؤ اور ہم میں سے تمہارے جنازے پر بھی کوئی نہ آئے۔ وہ جھکتے ہوئے اپنی سرد نگاہیں زمر خان کی سرخ آنکھوں میں گاڑ کیا تھا۔ مت آنا، میں نے بھی دعوت نہیں دے رکھی تم سب کو۔ وہ اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پوری قوت سے دور دھکیلتے غرائی۔ وہ مضبوطی سے جمے کھڑا نہ ہوتا تو یقیناً نیچے کی طرف لڑکتے جاتا۔ وہ دل ہی دل میں زمر خان سے نکاح نہ ہونے پر شکر ادا کر رہا تھا۔ زنیشا شاہ سے بھی 2 ہاتھ آگے ہی لگتی تھی۔ زمر، کیا مسئلہ ہے؟ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ التمش نے کچھ کہا ہے؟ گھر سے نکالا ہے کیا؟ زمر نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ اپنی جگہ سے کھسک گیا ہو۔ التمش مجھے نکالے گا اپنی جھونپڑی سے؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس کی اتنی جرات؟ وہ آنکھیں پھیلائے اپنے سینے پر انگلی رکھے ہوئے تھی۔ زرق سرنفی میں سر ہلا گیا تھا۔ واقعی میں التمش کی اتنی جرات نہیں ہو سکتی تھی۔ سامنے بیٹھی عورت یہ سب التمش کے ساتھ کر سکتی تھی، مگر وہ بیچارہ نہیں۔ زرق کو اب التمش پر ترس آیا تھا۔ کہاں جانا ہے تمہیں؟ اس کھائی میں کودنا ہے؟ زمر نے دائیں طرف اشارہ کیا۔ زرق کا دماغ اس کے جواب پر ہل گیا تھا۔ اس پر لعنت بھیج کر واپس جانے کو دل کیا تھا۔ چلو کودو، تمہارے جنازے پر ہم سب کی شرکت نہ کرنے کی تمہاری تمنا پوری ہو جائے گی۔ یہاں سے کود کر تم نہیں ملنے والی، نہ میں کسی کو بتاؤں گا یہاں پر تمہاری ہڈیوں کا سرما پڑا ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اپنی بائیں طرف اشارہ کر رہا تھا۔ زمر خان کے نقوش سرخ ہو گئے تھے۔ زرق تھوڑا آگے بڑھتے نیچے دیکھنے لگا۔ تمہاری ہڈیوں کا سرما بھی نہیں ملے گا۔ نیچے پانی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ لگتا ہے تنگ تاریک راستوں میں پہاڑوں کا پانی گزر رہا ہے، بڑے پتھر، جھاڑیاں اور بہت کچھ۔ یہاں تو جنات کے علاوہ کوئی رہتا بھی نہیں۔ وہ نیچے کی طرف دیکھتے انتہائی برا نقشہ کھینچ رہا تھا۔ زمر خان کا دل ایک لمحے کے لیے خوف سے سکڑا تھا۔ دوسرے لمحے وہ ریلیکس ہوئی تھی۔ وہ کب سچ میں کودنے والی تھی بھلا؟ اس نے زرق کی پشت کو گھور کر دیکھا تھا۔ کودنا ہے کیا؟ گردن ترچھی کرتے پوچھا تھا۔ تمہیں دھکا دے سکتی ہوں۔ وہ بھنائی تھی۔ زرق ہنستے ہوئے زمر کی طرف بڑھا۔ بتاؤ مسئلہ کیا ہے زمر؟ یوں تم دن کے پہر اس جگہ پر ہو، اس کا مطلب سمجھتی ہو؟ کیا ہے اس کا مطلب؟ زمر کی تیوری چڑھی۔ اس راستے سے مرد نہیں گزرتے، اور تم ہو یہاں، تم مرد نہیں ہو کیا؟ وہ اس کی بات پر اسے آئیبروز کا ہی کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ میں چلا جاؤں گا یہاں سے، زمر سخت لہجے میں دھمکی دی تھی۔ جاؤ۔ آواز پسپا ہوئی تھی۔ اپنی حالت دیکھتے اس کی ٹون کچھ حد تک ٹھیک ہوئی تھی۔ لالا سے کیا مسئلہ ہے؟ زرق کا لہجہ نرم ہوا تھا۔ مجھے اپنا حق چاہیے، تمہارے لالا سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ جہاں کہ اسلام مجھے دیتا ہے، وہ زاویار کون ہوتا ہے مجھ سے چھیننے والا؟ آواز غم و غصے سے ڈبڈبا گئی تھی۔ اسلام تو بہت کچھ کہتا ہے زمر، مگر ہمیں اپنے ہی مطلب کی باتیں کیوں یاد رہتی ہیں؟ زرق نے جیسے اسے جوتا دے مارا تھا۔ وہ اسے سرخ آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ کس بات کا تانا دے رہے ہو؟ میں ماڈل بننا چاہتی تھی تو غلط تھا، تم بائکر بنے تو ٹھیک تھا، زاویار نے ونی کے نام پر نکاح کیا وہ بھی ٹھیک تھا۔ زرق گہرا سانس لے لیا۔ سامنے بیٹھی لڑکی سے بحث کرنا فضول تھا۔ میں لالا سے بات کروں گا۔ ضرورت نہیں، لالا سے بھیک میں بھی کبھی نہیں مانگوں گی۔ میں علیان سے خود بات کروں گی۔ بابا ہیں وہ تمہارے، نام مت لو ان کا۔ زرق خانزادہ تپ اٹھا تھا۔ میرا کوئی نہیں،
کسی نے ایک مرتبہ بھی پلٹ کر میری خبر نہیں لی۔ میں مر گئی ہوں یا زندہ، کسی کو میری پرواہ نہیں، اس لیے تم سب سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ جہاں تک بات ہے اپنے حق کی، مجھے نہ تو عدالت سے لوں گی، انگلی اٹھائے وارن کیا۔ یہ آسان ہے تمہیں لگتا ہے؟ لالا یا میں تمہیں عدالت تک پہنچنے دیں گے؟ آنکھیں سرخ ہوئیں، غیرت ابل رہی تھی۔ یہی ہو تم سب اصل میں، تمہیں اپنا حصہ لینا ہوتا تو تم عدالت جا سکتے تھے، مگر میں نہیں۔ مستزاحیہ مسکرائی تھی، میں اپنا حصہ لینے کے لیے کبھی عدالت نہ جاتا۔ غصہ اس قدر تھا زرق کی اپنی آنکھیں سرمئی آنکھوں سے ہٹانے کو تیار نہ تھا۔ جب تم پر گزرتی تب پوچھتی، وہ کہتے اٹھی تھی مگر سسک کر پھر بیٹھ گئی چکی تھی۔ چہرے پر نقاب کرو اور میرے ساتھ چلو۔ زرق نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ میں نقاب سنبھالوں گی کہ ان راستوں سے نیچے اتروں گی؟ یہ غیرت زنیشہ کے لیے ہی سنبھال کے رکھو تو بہتر ہوگا۔ زمر کے لفظ چباتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ تمہارے لیے کہہ رہا تھا، کوئی تمہیں پہچان لیتا تو پتہ نہیں کیا سوچے۔ پسٹل ہے تمہارے پاس؟ زمر نے تیکھی چتوان اٹھائے پوچھا۔ زرق نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ کیسے مرد ہو تم؟ وہ غصے سے بولتے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام گئی تھی۔ اس سے مرد ہونے کا کیا تعلق؟ زرق نے بمشکل ہی اپنا غصہ دبایا تھا۔ جو ایسا ویسا سوچتا تم سے پسٹل لے کر میں اسے ٹھوک سکتی ہوں۔ کوئی بات نہیں، ایسے لوگوں کے لیے پتھر ہی کافی ہیں۔ وہ جھکتے ہوئے چھوٹے چھوٹے کئی پتھر اٹھا رہی تھی۔ زرق خانزادہ تحیر سے زمر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ زنیشہ سے 2 نہیں 4 ہاتھ آگے تھی۔ وہ اسے لیے نیچے اتر آیا تھا۔ اب وہ سیدھے ہموار راستے پر تھا۔ یکدم ایک گاڑی کے ٹائر ان دونوں کے سامنے آتے چرچرائے تھے۔ گاڑی میں بیٹھا مرد بر وقت بریک نہ لگا تھا۔ وہ دونوں دور اچھل کر پڑتے۔ زمر خان گاڑی میں بیٹھتے مرد کو دیکھتے بری طرح گھبرائی تھی۔ زرق خانزادہ کی آستین وہ مٹھی میں جکڑ گئی تھی۔ التمش خانزادہ کا خون رگوں میں بھڑکا تھا۔ زمر خان اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھتے زرق سے اب کئی فٹ کی دور ہوئی تھی۔ التمش گاڑی سے اترتے زرق خان کی طرف بڑھا جو اسے ہی سنجیدہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ التمش نے اپنی جیب سے پسٹل نکالے زرق کے سینے پر اس کی نال رکھی تھی۔ یکدم زرق کا آدمی التمش کی کنپٹی پر پسٹل کی نوک رکھ کیا تھا۔ زرق خانزادہ ہنستے ہوئے التمش کے مزید قریب ہوا تھا۔ اتنا بے وقوف نہیں ہوں جہاں دشمن بارود لے کر پھرتا ہو اور میں گولیوں کے بغیر نکل آؤں۔ التمش کی سرخ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں مرنے سے ڈرتا ہوں؟ التمش کی پسٹل کی نال کا دباؤ زرق کے سینے پر بڑھا تھا۔ چلا گولی مار دو اور مر جاؤ، کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا مگر تم اپنی ہی بیوی کے کردار کو سوالیہ بنا ڈالو گے۔ زرق خانزادہ کی بات پر التمش خانزادہ نے خوخار نگاہ زمر خان پر ڈالی جو زرق کے پہلو میں کھڑی اب چہرے پر نقاب کیے ہوئی تھی۔ سرمئی آنکھوں میں خوف تھا۔ التمش خانزادہ کا پسٹل والا ہاتھ پہلو میں گرا تھا۔ وہ زمر کی طرف بڑھتے اس کی کلائی سختی سے جکڑے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زمر خان کو اگلی سیٹ پر دھکیلتے وہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھا تھا۔ مڑتے ہوئے اس نے فائر کیا۔ زمر خان اور زرق خانزادہ کی دل خراش چیخ برآمد ہوئی تھی۔ گولی زرق خانزادہ کے ہاتھ کو چھوتے گزر گئی تھی۔ زرق کے گارڈز نے پسٹل سے کئی فائر کرنا چاہا تھا۔ بادشاہ! زرق چیختے ہوئے سے فائر کرنے سے روک گیا تھا۔ زمر حواس واختہ زرق کا ہاتھ خون میں رنگا دیکھ کر ہی رہی تھی۔ زرق دانت پر دانت جمائے ہوئے تھا۔ آئندہ میری بیوی سے دور رہنا، میرا نشانہ چکے گا نہیں۔ التمش پسٹل سے اشارہ کرتے گاڑی میں بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کر کے لے گیا تھا۔ خان صاحب مارنے کیوں نہیں دیا اس کمبخت کو؟ بادشاہ خان غیظ و غضب سے پاگل ہو رہا تھا۔ ہر چیز کا حل خون خرابہ نہیں ہوتا۔ میرا ہاتھ زخمی ہوا ہے، تمہیں نہ روکتا تم اسے جان سے مار دیتے۔ ہاتھ کے بدلے جان لینا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کراتے ہوئے اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں جکڑ گیا تھا۔ پھر ہاتھ کا بدلہ کب لیا جائے گا؟ بادشاہ خان پاگل ہو رہا تھا، میں نہیں لوں گا۔ وہ درد سے بے حال سڑک پر بیٹھ گیا تھا۔ بادشاہ خان زرق کی طرف بڑھتے اس کے زخمی ہاتھ میں اپنی شال لپیٹنے لگا۔ کون لے گا بدلہ خان؟ بادشاہ نے غصے سے پوچھا۔ زرق کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ سردار زافیہ۔ وہ ہنستا ہی چلا گیا تھا۔ بادشاہ معتجب نگاہوں سے زرق کو دیکھ رہا تھا۔ وہی بدلہ لے گا بادشاہ، ایسے مجھے پتہ بھی چل جائے گا اور آج بھی میرا بھائی ہے کہ نہیں۔ نیلی آنکھوں میں درد سے آنسو بہہ رہے تھے۔ گاڑی اوپر نیچے راستوں پر ہچکولے کھا رہی تھی۔ زمر خان خوف سے سانس روکے بیٹھی تھی۔ وہ کبھی اس طرح خوف نہ کھاتی اگر پہلو میں بیٹھا مرد یوں گولی نہ چلاتا۔ التمش خانزادہ کی ہاتھ کی نسیں افری تھی، رنگت آگ کی مانند سرخ تھی۔ گاڑی گھر کے آگے رکی۔ وہ گاڑی سے نکلتا تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا، پلٹتے ہوئے خون اتری نگاہیں زمر پر ڈالی۔ وہ شل سی مجسمہ بنی بیٹھی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھا تھا، کلائی سے دبوچے کھینچ کر اسے نکالا۔ وہ اس کے ساتھ بے جان گڑیا کی مانند کھینچتی چلی گئی تھی۔
اندر داخل ہوتے وہ تیز تیز قدموں سے کمرے کی جانب بڑھا۔ زمر خان کو چارپائی پر پٹکتے التمش نے کمرے کے دروازے کے دونوں پٹ بند کر دیے۔ زمر خان سیدھی ہوتے سے دیکھنے لگی جو صوفے پر بیٹھا پسٹل اپنی پیشانی پر رکھے گردن جھکائے ہوئے تھا۔ کیا کروں میں؟ بتاؤ مجھے، خود کو مار ڈالوں؟ وہ گردن جھکائے غیر انسانی آواز میں بولا۔ اس نے اس پر گولی کیوں چلائی؟ زمر نے متوحش لہجے میں پوچھا۔ اتنا درد کیوں ہو رہا ہے تمہیں اس کا؟ وہ چہرہ اٹھائے غرایا۔ شک کر رہی ہوں مجھ پر؟ زمر خان نے بھی یقینی سے اسے دیکھا۔ شک کی گنجائش رہتی ہے زمر؟ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے تم اس کے ساتھ پہاڑوں پر اتر رہی ہو۔ وہ چیخا تھا۔ تمہیں مجھ پر آج بھی یقین نہیں؟ زمر کا لہجہ لڑکھڑایا تھا۔ یقین کی بات کرتی ہو تم؟ کس ایٹ سے تم مجھے یقین دلایا؟ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو، میرے گھر میں رہنا چاہتی ہو۔ یہ گھر نہیں جھونپڑا ہے۔ وہ ہنسیانی ہوتی چیخ پڑی۔ وہ برداشت کی حدوں کو چھوتا اپنی مٹھیاں دبوچے ہوئے تھا۔ کیوں ملنے گئی تم زرک سے؟ وہ خون اتری آنکھیں اس پر گاڑے پوچھتا رہا تھا۔ زمر خان نے بہتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ سوال ہی غلط ہے، اس لیے مجھ سے جواب کی امید مت رکھو۔ وہ تکیے پر اوندھے منہ گرتی رونے لگی تھی۔ التمش کمرے میں چکر لگاتے اپنا غصہ اپنے قہر ضبط کرنے کی ناکام سے کر رہا تھا۔ وہ اونچا اونچا رو رہی تھی۔ التمش خانزادہ نے پسٹل کو انگلیوں پر گھماتے اسے مضبوطی سے جکڑا اور 2-3 فائر دیوار میں کر دیے۔ ٹھاک ٹھاک کمرہ گولیوں کی گوند سے لرزا اٹھا تھا۔ زمر خان بھی بری طرح لرزی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے سیدھے ہوتے دیکھا۔ مٹی اور پتھروں سے بنی دیوار میں چھید ہو گیا تھا۔ بدبخت انسان، اس کمرے کی دیواریں مجھ پر گر جائیں گی، اتنی مضبوط نہیں ہے یہ دیواریں۔ وہ روتے ہوئے چیخی تھی۔ التمش خانزادہ زمر کی طرف بڑھا، پسٹل اس کے ماتھے پر رکھی۔ زمر کی آنکھیں بے یقینی سے پھٹی تھی۔ تم پر گولی چلی تو تم دوسرا سانس بھی نہیں لے سکو گی۔ یہ آواز اس کے لیے نکل رہی ہے۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہارے پیچھے پاگل ہوں، عاشق ہوں تمہارا؟ وہ پسٹل کی ٹھنڈی نال زمر کے گال پر رکھا تھا۔ آنکھیں اور آواز غیر انسانی لگ رہی تھی۔ زمر کا سارا بدن کانپنے لگا تھا۔ چلاؤ، بتاؤ تمہیں میرے ضبط کی حد کہاں تک ہے؟ میری شرافت آزمانے والوں کا کیا حل ہوتا ہے؟ نال سرکتی گال سے گردن پر آ گئی تھی۔ میں تم سے نہیں ڈرتی۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہا۔ یہ الگ بات ہے، پورا بدن وائبریشن پر لگا تھا۔ اچھا، تمہیں بہت شوق ہے مرنے کا؟ قبر میں میرے جھونپڑے سے شاید زیادہ جگہ ملے تمہیں۔ مار دو تمہیں تاکہ میری جھونپڑے سے تمہاری جان چھوٹ جائے، صفاقی سے کہتے پسٹل کی نال پھر سے پیشانی پر رکھی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا التمش، میں صرف تمہاری ہوں۔ جس مرد نے مجھے ٹھکرایا 100 بار لعنت بھیجوں میں اس مرد پر، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ التمش کی گرفت پسٹل پر مزید مضبوط ہوئی تھی۔ وہ سختی سے پسٹل کی نال اس کے سینے پر رکھ گیا تھا۔ سرمئی آنکھیں بھل بھل بہنے لگی تھیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اس کی ہتھیلی پر پسٹل رکھ گیا تھا۔ یہ آخری حد تھی۔ زمر کے اوسان خطا ہوئے تھے۔ وہ ہتھیلی پسٹل کیوں رکھے ہوئے تھا وہ سمجھ گئی تھی۔ یہ دیکھو مجھے کتنی چوٹ لگی ہے۔ وہ اپنا ٹراؤزر اوپر کھسکا گئی تھی۔ گھٹنا شدید زخمی تھا، خون ابھی بھی بہہ رہا تھا۔ مجھ پر کچھ اثر نہیں ہو رہا اس وقت۔ تم پر جان دینے والا التمش اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ میری بیوی جسے میں انتہا کی حد تک عشق کرتا ہوں، وہ کبھی مجھے غیر مرد کے فلیٹ میں نازیبا حلیے میں ملتی ہے، کبھی مجھے اس کی بےہودہ تصاویر کسی ذلیل آدمی کے موبائل سے ملتی ہیں۔ آج تو میری بیوی اپنے اس کزن کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی جس سے اس کا نکاح ہوتے رہ گیا تھا۔ تمہیں میں بتاؤں میں کتنا وحشی ظالم ہوں؟ پسٹل کی نال کی ہتھیلی میں چبھنے لگی تھی۔ زمر خان کے رونے میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ تم سے ہمیشہ محبت کی، خود سے بڑھ کر تمہیں چاہا، جہاں تم وہاں میں بھی نہیں۔ تمہارے کوسنے تمہاری پھٹکار ہنس کر سنتا، تمہارے لیے میں گدھوں کی طرح دن رات کام کرتا ہوں۔ تم خوش رہو بس، پیر تک میں تمہیں زمین پر نہیں رکھنے دیتا۔ پھر بھی تم میری غیر موجودگی میں میرے گھر سے نکلی۔ میری محبت، میرا عشق 2 ٹکے کا ہے تمہاری نزدیک کیا؟ نال اب زمر کی پسلیوں میں چبھنے لگی تھی۔ زمر نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے دھکیلنا چاہا۔ مت کوشش کرو، پسلیوں میں گولی مار کر ساری عمر کے لیے مفلوج کر دوں گا۔ اسی چارپائی پر تا عمر رہنا پڑے گا۔ التمش کی آنکھیں اجنبی تھیں۔ وہ روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ سرمئی آنکھوں کو وہ قہر بار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ وہ ان میں دیکھتا تو چٹانیں پگھلنے لگتی تھی۔ وہ ان آنکھوں کا مرید ہونے لگتا تھا۔ میں بابا سے اپنا حصہ مانگنے گئی تھی، تمہارے ڈر سے خطرناک راستہ چنا۔ زرک جاگنگ کرنے آیا تھا، مجھے چوٹ لگی دیکھی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نیچے اترنے میں مدد کی، وہ ہچکیوں سے بے رابط سے لہجے میں بتا رہی تھی۔ پسٹل کی نالی پھر سے ہتھیلی پر تھی۔ میں نے اس کے سامنے اس پر بھی لعنت بھیجی ہے۔ میرا یقین کرو، مجھے کسی مرد میں کوئی دلچسپی نہیں۔
تم میری زندگی میں نہ بھی رہو، میں باقی مردوں پر تھوکوں گی ہی جیسے تم پر تھوکتی تھی۔ التمش جبڑے بھینچے پسٹل اپنی کنپٹی پر جما گیا۔ اس کی بات پر سلگتا بھڑکتا غصہ ٹھنڈا ہونے لگتا، پھر وہ ایسی بات کر دیتی خون کی گردش پھر سے بھڑکنے لگتی تھی۔ میں تمہاری زندگی میں نہ رہوں، وہ بے آواز بڑبڑایا۔ کتنی آسانی سے اس نے کہہ دیا تھا۔ التمش خان کو یہاں کے پہاڑ اپنے سینے پر گرتے محسوس ہوئے۔ اتنا گہرا تھا ان لفظوں کا وار۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے اونچا اونچا رونے لگی تھی۔ التمش نے پسٹل کی میگزین نکالتے گولیاں نکالتے دور اچالتی تھی۔ خود صوفے پر بیٹھے اپنا سر صوفے کی سطح پر رکھ گیا تھا۔ کمرے میں اب صرف زمر کے سسکنے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ کیا مل جائے گا تمہیں پیسے سے زمر؟ تکان التمش کے وجود میں اتر رہی تھی۔ وہ روتی رہی۔ جب کوئی جواب نہ دیا، اتنی محبت کرتا ہوں تم سے، ساری زندگی تم سے شدید محبت کروں گا۔ میری زندگی میں تم میری ملکہ ہو، میں تمہارا غلام۔ وہ اسی ملکہ کو تم نے جھونپڑے میں رکھا ہوا ہے۔ سسکتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ ہر خواہش تو تمہاری پوری کرتا ہوں، جو تم کہو جیسے کہو ویسے کرتا ہوں۔ لاکھوں کا قرضہ مجھ پر چڑھ گیا ہے، مگر میں تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ ہل کر تم پانی پیو، مجھے گوارا نہیں، اور کیا چاہیے؟ وہ اضطرابی لہجے میں بالوں میں انگلیاں پھنسا گیا تھا۔ میری ذرا ذرا سی خواہشیں تمہیں لاکھوں کے قرضے میں ڈبو گئی ہیں۔ سوچو، جیسے زندگی میں پہلی جیتی تھی، اس کا 1% بھی تمہیں دینا پڑے تو تمہیں خود کو بیچنا پڑ جائے گا۔ التمش دانت پر دانت جمائے اس کی بات برداشت کرنے لگا۔ کیسے جیتی تھی پہلے تم؟ وہ سیدھے ہوتے پوچھنے لگا تھا۔ وہ بھی اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ چارپائی سے پاؤں نیچے لٹکائے التمش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ میں نے زرق کا 6 لاکھ کا موبائل توڑ دیا، مگر مجھ پر وہ چلایا تک نہیں، کیونکہ اس طرح کے 10 فون لینا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس کی جگہ تم ہوتے، تم مجھے شاید جان سے مار دیتے، کیونکہ تمہاری زندگی بھر کی کمائی اس پر لگی ہوتی۔ زمر خان کی ہر بات سہنے کا مطلب تھا پہاڑ خود پر سہنا۔ غلام کے پہاڑ التمش کے کلام کے پہاڑ التمش کے وجود پر گر رہے تھے۔ وہ ضبط سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاتھوں کو باہم پھنسائے وہ اپنا ایک پاؤں ہلانے لگا۔ یہ ضبط کی آخری حد تھی۔ اتنا مہنگا موبائل میرے پاس بھی تھا، کیا لے کر دے سکتے ہو؟ زمر کی آنکھیں سرخ تھیں، ابھی تک التمش کی آنکھوں میں گڑھی تھی۔ وہ گردن چکائے گردن مسلنے لگا۔ لے دوں گا کچھ دیر بعد، گردن اٹھائے کہا۔ وہ اسے دیکھتے ہنسنے لگی۔ لے دوں گا میں؟ تھوڑا سا آگے ہوتے اپنے لفظوں پر زور دیا۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ ابھی بھی مسکرا رہی تھی۔ کیا ہوگا؟ تم مزید قریب؟ التمش اپنے بال مٹھیوں میں دبوچ گیا تھا۔ گردن کی رگیں پھولنے لگی۔ یہ میرا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں۔ اپنی غریبی کا تمہارے سامنے ذکر نہیں کروں گا، وہ کہتے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ مجھے وہ گاڑی بھی چاہیے جو تم سے نکاح سے پہلے میرے استعمال میں ہوتی تھی۔ وہ زمر کی بات پر رک کر اسے دیکھنے لگا۔ اپنی جیب میں موبائل پسٹل میں ہاتھ رکھا، گولیاں ہوتی تو وہ خود کے دماغ میں ضرور مار دیتا۔ تم مجھے نہیں لے کر دے سکتے، مگر میں خود لے سکتی ہوں، بلکہ یہ سب تمہیں بھی لے کر دے سکتی ہوں۔ میرے حق کے بیچ میں مت کھڑے ہو، ان ظالموں سے میرا حق لینے میں میری مدد کرو۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اس کے قریب آئی تھی۔ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں خان سے کبھی یہ سب نہیں مانگ سکتا، نہ میں تمہارے پیسے کا 1 ٹکا خود پر خرچ کر سکتا ہوں۔ مت آزماؤ مجھے، وہ ضبط سے کہہ رہا تھا۔ میرے ساتھ ظلم کر رہے ہو تم التمش، یہ ظلم ہے، تم ظالم ہو، تم عاشق نہیں ہو سکتے۔ مجھ سے محبت کرتے تمہیں میری تکلیفیں نظر آتی؟ تمہیں نظر آتا میں گھٹ گھٹ کر یہاں مر رہی ہوں، میری محبت میں گھٹ گھٹ کر مر رہی ہوں؟ پاگلوں کی طرح چاہتا ہوں تمہیں گھٹن ہوتی ہے؟ وہ اسے بازو سے دبوچے اپنے قریب کر گیا تھا۔ مجھے نہیں چاہیے تمہاری محبت، میں زمر خان ہوں۔ میرے سپنے، میری خواہشات ایک مرد کی محبت نہیں تھی، بہت کچھ تھا۔ تم نہ ہوتے ہی میری زندگی میں کوئی بھی مرد ہوتا، وہ مجھے ایسے ہی چاہتا۔ زمر، التمش چیختے ہوئے اپنا ہاتھ بلند کر گیا تھا۔ مارو مجھے، مارو، کبھی پسٹل تانتے ہو، کبھی ہاتھ اٹھاتے ہو، یہی ہے میری اوقات۔ میرے ماں باپ، میرا بھائی یوں مجھ سے لا تعلق نہ ہوتا، تم میرے ساتھ کبھی نہ ایسا کرتے۔ وہ اس کا اٹھا ہاتھ دیکھ کر ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ مجھے محبت نہیں، باقی سب کچھ بھی چاہیے۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ مجھے سب کچھ چاہیے۔ میں ایسی لڑکی نہیں جو ساری عمر آسائشوں کے بغیر رہ سکے۔ میں محبت کے بغیر، تمہاری بغیر رہ سکتی ہوں، میں پیسے کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میرا بچہ اگر اس جھونپڑے میں آیا، میں مر جاؤں گی۔ وہ ٹوٹے بکھرے لہجے میں ہچکیوں سے بول رہی تھی۔ کیا کروں میں خود کو بیچ ڈالوں؟ وہ اپنے حواس کھوتے اپنا سر دیوار پر مارنے لگا۔ زمر کی باتیں اسے پاگل کر رہی تھی۔ وہ دور ہوتے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ التمش سر دیوار پر مار رہا تھا۔ خون اس کی پیشانی سے بہتا اس کی سفید قمیص داغدار کرنے لگا۔ جتنا مرضی مار لو خود کو، مجھے تم پر رحم نہیں آتا، جیسے تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا۔ وہ کہتے چارپائی پر بیٹھ چکی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے ہی رک گیا تھا۔
सर जख्मी हो चुका था। जिमर से चुपती निगाहों से देख रही थी। तुम ऐसा करो, मुझे तलाक देकर अपने घर से निकाल दो। मेरे घर वालों को ऐसे मुझ पर रहम आ जाएगा, तुम्हें अपने खान के आगे खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा। बकवास बंद करो वरना तुम्हें जान से मार डालूंगा। वो दहाड़ा था। जिमर तकिए पर गिरती रोने लगी थी। रो मत, रो मरो चीखो, रहोगी तुम यहाँ पर ही। तुम्हारी हैसियत यही है, अगर ना होती तो यहाँ ना होती तुम इसे लायक हो। अब तुम्हारी आखिरी पनाहगाह यहाँ से कब्र ही होगी। वो अपने हवास खोते गुर्राया था। वो चारपाई से उठते इसकी तरफ बिजली की रफ्तार से बढ़ी। लरसता बदन, बिखरे बाल, सूजी सुर्ख आंखें, वो अपने हवास जैसे खो चुकी थी। ये इंसान इसके ख्वाहिशों के बीच आन खड़ा होता था, इसके सपनों के बीच। मेरी हैसियत यही है। अब तुम अपनी हैसियत, बहन की हैसियत भी आज ही इसी लम्हे इसे बताओगे। वो जैसे पागल हो चुकी थी। मेरी बहन का नाम मत लेना। वो उसे शानों से बेदर्दी से जकड़ गया था। कमरे के बाहर दरवाजे पर चुपकी गुलमकई की टांगों से जान निकली थी। वो बेदम सी नीचे बैठती चली गई थी। तुम्हारी बहन तुम्हारे जाने के बाद किसी गैर मर्द को घर बुला लेती है। बकवास बंद करो जलील औरत। वो हलक के बिल दहाड़ा था। बाहर बैठी गुलमकई की सांसें सीने में अटक गई थी। गुलमकई तुम्हारी पीठ पीछे सईद के साथ गुलछर्रे उड़ाती है। कभी किचन में, कभी कमरे में चटाख की आवाज के साथ जिमर ऊंधे मुंह जमीन पर गिरी थी। मेरी हैसियत बताते हो? जा पूछो अपनी बहन से, सईद कितनी बार घर आया है। वो सीधे होते हजियानी चीखे, खुदा के लिए आहिस्ता बोलो, बर्बाद हो जाएगी मेरी बहन तुम्हारे झूठे इल्जामात से। वो पंजों को बैठता ऐसे बाजू से जकड़ गया था। अगर मैं बर्बाद हुई हूं तो वो भी बर्बाद होनी चाहिए। पूछो इससे, वो तुम्हें खुद बताएगी। जिमर खान ने अल्तमिश की आंखों में देखते कहा, अगर ये सच ना हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो इसे छोड़ते खड़ा हुआ था। दरवाजा खोला तो गुलमकई दरवाजे के साथ बैठी काम रही थी। मकई, वो इसके करीब बैठते से अपने सीने से लगा गया। मेरी जान, मुझे पता है मेरी मकई बहुत मासूम है, वो ऐसा नहीं कर सकती। मेरी मकई पर झूठा इल्जाम है। मैं इस औरत की जबान खींचूंगा जिसने तुम पर इतना घटिया इल्जाम लगाया। वो इसे अपने सीने से लगाए हुए था। जिमर रोते रोते जख्मी सा हंस पड़ी थी। चलो उठो, अंदर आओ, बताओ से तुम ऐसी नहीं हो, ये झूठा इल्जाम लगा रही है तुम पर। वो मकई को उठाते बाजुओं के हल्के में अंदर लाया। दरवाजा बंद करते मकई को चारपाई पर बिठाया। जिमर दीवार से टेक लगाए बैठी थी। होंठ का किनारा फटा हुआ था। अल्तमिश जमीन पर पंजों के बल बैठे गुलमकई के आंसू साफ कर रहा था। सिर्फ मेरा ही लाला बेरहम जालिम है, जिमर खान रोते हुए बोली। बकवास बंद करो जिमर, वो चीखा था। जिमर रोते हुए अल्तमिश और गुलमकई को देखने लगी। अल्तमिश गुलमकई के सर पर प्यार से हाथ फेर रहा था। नफरत करती हूँ मैं आपसे लाला। जिमर कब से आंखें मीच गई थी। बताओ मकई, ये सब झूठ है? वो गर्दन उठाए प्यार से पूछ रहा था। झूठ है लाला, झूठ है लाला। वो फक्र रंगत के साथ सर हिलाने लगी थी। अल्तमिश ने जिमर को खून की अशाम निगाहों से देखा था। बहन पर यकीन है, बीवी पर नहीं। मैंने कहा वो सब झूठ है, मगर इसकी जर्द रंगत कांपना तुम पर वाज़ेह नहीं कर रहा कि वो झूठ बोल रही है? जिमर ने जख्मी लहजे में कहा। इंतहाई गिरी हुई औरत हो तुम। खुद को नेक साबित करने के लिए मेरी बहन, मासूम बहन पर को गंदा कर रही हो। तलाक तो नहीं दूंगा तुम्हें, मगर तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। वो गैर इंसानी आवाज में बोलते से देख रहा था। जाओ सईद को बुला कर लाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिमर, अल्तमिश पागल होते जिमर की तरह बड़ा। लाला, गुलमकई ऊंचा ऊंचा रोना शुरू हो चुकी थी। मकई मेरी जान मत रो इस झूठी मकार औरत की बातों पर। वो रुककर गुलमकई को देखने लगा जो जर्दियों में नहाई कांपने ही जा रही थी। गुलमकई, खाओ अपने बाबा मोरे की कसम, जो मैंने कहा झूठ है। मैं बता रही हूँ, मैं खुद ये साबित करूंगी। जब मैंने साबित किया फिर सईद का क्या हाल होगा तुम सोच भी नहीं सकती। जिमर, अल्तमिश का खून आतिश फिशाह बना था। जिमर को जान से मारने को दिल कर रहा था। लाला, हम सईद से प्यार करता है। जिमर को मारने के लिए अल्तमिश का हाथ उठा हुआ था। हवा में मौलक ही हुआ था कि जिमर खान फूट फूट कर रो दी थी। वो घर एक दो मरतबा आया है, मगर लाला सिर्फ मेरा हाथ पकड़ा है और कुछ नहीं किया। वो टूटे लहजे में बोल रही थी, मारो अब भी मुझे, कत्ल करो मेरा। जिमर ने अल्तमिश को गिरेबान से जकड़ते अपनी तरफ खींचा था। जरिक मेरा हाथ पकड़े और तुम जरिक को गोली मारो। तुम्हारी बहन का कोई मर्द हाथ पकड़े, तुम अपनी बहन पर हाथ उठाओ। यही है तुम्हारा इंसाफ? वो इसे गिरेबान से पकड़े झिंझोड़ रही थी। लाला, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। गुल, मकई थर थर कांपते हुए रो रही थी। देखती हूँ आज से कैसे इंसाफ करते हो। मुझे मारा और अपनी बहन के साथ क्या सलूक करते हो। वो शल साकत से खड़े अल्तमिश का गिरेबान पकड़े झिंझोड़ती ही जा रही थी। वो घर आया था। अल्तमिश जिमर को झटकते गुलमकई की तरफ बढ़ते इसकी आंखों में देखने लगा। लाला, मैंने कुछ नहीं किया। आया था कि नहीं? वो चीखा था। आया था। गुलमकई की नजरें झुकाई गई थी। अल्तमिश ने आंखें मीचते अपने बालों में उंगलियां फंसाई थी। गुलमकई को बाजू से जकड़े वो कमरे से निकलते इसके कमरे की तरफ बढ़ा था। इसे जमीन पर धकेलते वो बाजू से दरवाजा लॉक कर गया था।
زمر خان اپنے کمرے کے کھلے دروازے سے یہ سب دیکھتے زمین پر بیٹھتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ گل مکئی کو اس نے سخت انگلی سے نہیں چھوا تھا، وہ جیسے پاگل ہو رہی تھی۔ التمش برآمدے میں پچھلی چارپائی پر بیٹھتے اپنی گردن جھکائے ہوئے تھا، آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔